زندہ باد، اسلام زندہ باد، نبی کی حرمت پہ جان اپنی فدا کیا ہے، فدا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا دن بہت ہی خوبصورت دن ہے۔ جمعہ کی بہاریں ہیں۔ ہم ان جمعہ کی بہاروں کے اندر جس قدر لطف اندوز ہو سکتے ہیں ہمیں ہونا چاہیے۔ اس کی بہاروں سے ہمیں فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ یہ کتنا ہی اہم اور بہترین دن ہے، اور ہمیں اس سے لطف اندوز کیسے ہونا ہے، ہمیں اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے 3 پوائنٹس رکھنے ہیں، تو آپ بھی مجھے امید ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے پاک ہونا ہے، پاکی حاصل کرنی ہے، کیونکہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آدھے ایمان کو بہتر کر لیں، درست کر لیں، پاک اور صاف ہو جائیں، اور پاک اور صاف ہو کر مسجد کی طرف لوٹیں، اور مسجد کی طرف جب ہم لوٹ جائیں اور لوگوں کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کوئی بدبو کے ذریعے کوئی ایسی اذیت والی چیز جس سے کراہت ہو لوگوں کو، وہ اس سے محفوظ ہو جائے، کیونکہ پاکی ایمان آدھا ایمان ہے۔ تو ہمیں پاک صاف ہو کر مسجد میں جانا چاہیے۔ یہ ہے پہلا پوائنٹ۔ اب میں دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ جب ہم مسجد میں پہنچ چکے ہیں، تو مسجد میں جب ہم پہنچے ہیں، ہم نے دیکھا بہت زیادہ لوگ ہیں اور ہم آگے جانا چاہتے ہیں، تو ہم آگے نہ جائیں، آگے مت جائیں، بلکہ اور ہم لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر آگے جائیں اور ان کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، پریشانی ہو، تو ہم گناہ کے اندر شامل نہ ہو جائیں۔ تو اس گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا بہتر ہے۔ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں اور لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر مت جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ دائیں بھی گفتگو ہو رہی ہے، بائیں بھی گفتگو ہو رہی ہے، شور مچانے والے بچے شور مچا رہے ہیں، تو آپ گفتگو کرنے والوں کو اور شور مچانے والوں کو نہ روکیں، بلکہ خاموشی سے خطبہ کو سماعت فرمائیں، سنیں۔ اگر آپ نے خطبہ کرنے والوں، اگر آپ نے شور مچانے والوں اور گفتگو کرنے والوں کو روکا، تو آپ بھی گفتگو کرنے والوں اور شور مچانے والوں میں شمار ہوں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ریموو ہو جائیں، ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، ہمارے گناہ ریز ہو جائیں، ہم دجال کے فتنوں سے بچ جائیں اور شیاطین سے ہماری حفاظت ہو جائے، اس کے لیے چند کام یہ کرنے ہیں کہ آپ نے سورہ کاف کا جمعہ کے دن اہتمام کرنا ہے، تو اللہ رب العزت دجال کے فتنے اور شیاطین سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسری کہ عصر کے بعد 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد نبی الامہ وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ 80 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے 80 سال کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، ریز فرما دیں گے، ریموو فرما دیں گے۔ جناب محترم، میں نے آپ کے سامنے 3 پوائنٹس رکھے ہیں۔ پہلا پوائنٹ پاکی، اور دوسرا پوائنٹ اذیت دینے سے بچنا، اور تیسرا پوائنٹ میں نے اپنے گناہوں کو ریموو کروانا۔ یہ 3 پوائنٹس سے بچنے کے لیے آج کی بہاریں ہیں، جمعہ کا دن ہے، تو آپ ضرور اس سے لطف اندوز ہوں اور اپنے پچھلے گناہوں کو جو ہے مٹا دیں، ریموو کر دیں، کیونکہ جو شخص ایک جمعہ پڑھتا ہے پھر دوسرے جمعہ کو ادا کرتا ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو گناہ اس کے ہوئے ہیں اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہمیں جمعہ کا بھی اہتمام کیا جائے، جمعہ کو ضرور ادا کیا جائے۔ جو لوگ جمعہ نہیں ادا کرتے انہیں تلقین کی جائے، انہیں جو ہے دعوت دی جائے، اور جمعہ کے دن انہیں بھی مسجد کی طرف لایا جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس طالب علم اور آپ کو بھی ان اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندہ باد،
اسلام